بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ آج کا ویڈیو بہت زیادہ ضروری ہے ان حضرات کے لیے جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز میں کون کون سی باتوں کا، کون کون سی چیزوں کا، کون کون سے کاموں کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے، نماز کے لیے جو چیزیں نماز میں ہونا ضروری ہیں، نماز کے لیے ہونا ضروری ہے، ان چیزوں کو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج ہم آپ کو اپنے ویڈیو کے مادھیم سے بتانے والے ہیں نماز کی شرطیں، شرائط نماز۔ اگر یہ شرطیں جو ہم بتانے والے ہیں نہیں پائی گئیں، اگر ان شرطوں کو آپ نے مکمل نہیں کیا، ان شرطوں کو پورا نہیں کیا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، تو محبت کے ساتھ سنیے، بیچ میں بالکل بھی اسکپ نہ کیجیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور غور کیجیے کہ آپ ان شرطوں پر کھرے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں، ان شرطوں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر شرطوں کو پورا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائیو، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو کرنے کی کوشش کیجیے، ان شرطوں کو مکمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ شرطیں کیا ہیں؟ شرائط نماز کتنے ہیں؟ تو پہلے میں آپ کو ان کی گنتی بتاتا ہوں۔ شرائط نماز 6 ہیں۔ شرائط نماز 6 ہیں۔ نمبر 1، طہارت۔ طہارت میں 3 چیزیں آتی ہیں: جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور جگہ کا پاک ہونا۔ اگر آپ کا جسم اور کپڑے پاک ہیں، جگہ پاک نہیں ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جگہ پاک ہے، آپ کے کپڑے پاک نہیں ہے، تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جگہ اور کپڑے پاک ہیں اور جسم پاک نہیں ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جگہ اور جسم پاک ہے اور کپڑے نہ پاک ہے، تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ تینوں چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا بھی، جسم کا بھی، جگہ کا بھی۔ تو نماز پڑھیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، آپ کا جسم بھی پاک ہو اور آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں اور آپ کی جگہ بھی پاک ہو جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1 ہو چکا۔ نمبر 2، ستر عورت، یعنی ستر عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانے والا بدن۔ تو مرد کے اندر چھپانے والا بدن کون سا ہے اور عورت کے اندر چھپانے والا بدن کون سا ہے، یہ چیز ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دیکھیے، مرد کا جو ستر عورت ہے وہ ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا بدن مرد کا ستر عورت ہے، چھپانے والا بدن ہے۔ اگر کوئی مرد ہے اور اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے کہ اس کے گھٹنے دیکھ رہے ہیں یا ناف دیکھ رہی ہے، ناف کے اوپر سے چھپانا ہے، ناف دیکھے نہیں، اگر ناف دیکھی یا گھٹنے دیکھے یا اس کے اندر کا کوئی اور بدن دیکھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایک شرط فوت ہو جاتی ہے۔ یہ شرائط نماز ہے، شرائط نماز میں سے ایک شرط چلی جائے گی تو نماز نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزو، مرد کے اندر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا بدن چھپانا ضروری ہے، فرض ہے، سمجھے؟ یہ ہو گیا۔ ہاں، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان غریب ہے، مجبور ہے کہ اس کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، تو پھر وہ دوسری صورتیں ہیں۔ پھر تو اگر کپڑے نہیں ہیں تو بیٹھ کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، شریعت اسلامیہ میں اجازت ہے۔ لیکن آج ایسا ماحول نہیں ہے، ہر کسی کے پاس کپڑے ہیں، اگر نہیں بھی ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمارا بھائی اس کی مدد کر کے اس کو کپڑے پہنا دیتا ہے، سمجھے؟ تو مرد کے اندر تو اتنا ہوا، اور عورت کا جو ستر عورت ہے وہ سوائے ہتھیلی اور چہرے کے پورا بدن ستر عورت ہے۔ عورت کو ہر چیز چھپانا ہے۔ بعض عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں نا تو اتنا باریک دوپٹہ اوڑھتی ہیں کہ بالوں کی سیاہی دکھتی ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور ہاتھ اگر اس کے بالوں کی سیاہی بھی دکھے گی تب بھی نماز مکروہ ہوگی، مکروہ تحریمی، واجب الاعادہ ہوگی نماز اس کی نماز کل ملا کے یہ ہوا کہ نماز اس کی ہوگی نہیں اگر بالوں کی سیاہی بھی دکھی تو، اور بال دکھا تو پھر ہو ہی نہیں سکتی بالکل، یہ تو بالکل معاملہ صاف ہی ہو گیا۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ عورت کا جو ستر عورت ہے وہ سوائے ہتھیلی اور چہرے کے پورا جسم، سر سے لے کے پیر تک ستر عورتیں چھپانا ضروری رہے گا۔ اگر کوئی چیز دکھی تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، سمجھے؟
دو شرطیں میں بتا چکا. طہارت سطر عورت, استقبال قبلہ, کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا, یہ شرائط نماز میں سے ہے. سمجھے؟ اگر کوئی انسان کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے بلکہ پورب کی طرف کو منہ کر کے پڑھ لیتا ہے یا اتر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے یا دکھن کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. سمجھے؟ ہاں اگر وہ سواری پر چل رہا ہے, کہیں سفر میں اس کی مت بدل جاتی ہے, دماغ بدل جاتا ہے, تو وہ حکم یہ ہے, اسلام میں حکم یہ ہے کہ غور و فکر کرے کہ کعبہ کدھر ہے. جس طرف اس کا دل جم جائے, اس کی طبیعت جم جائے, اسی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے, اس کی نماز ہو جائے گی. اب اگر اس کو نماز پڑھتے پڑھتے یہ خیال آ جائے کہ کعبہ ادھر نہیں ادھر ہے تو ادھر ہی کو گھوم جائے, یہ حکم ہے. غور کرے, پھر بھی غور کرنے کا حکم ہے. تو تین چیزیں ہو گئی, تین شرطیں ہو گئی. طہارت, سطر عورت, استقبال قبلہ. وقت پر نماز پڑھنا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ظہر کی نماز عصر میں پڑھیں, عصر کی نماز مغرب میں پڑھیں, مغرب کی نماز عشاء میں پڑھیں, عشاء کی نماز فجر میں پڑھیں. ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ جو نماز کا وقت ہے اسی وقت پر نماز پڑھنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ فرماتا ہے بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں. بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں. تو وقت پر نماز پڑھنا ہے. سمجھے؟ تو چار چیزیں ہو گئی. وقت, طہارت, سطر عورت, استقبال قبلہ. وقت, نیت, دل میں نماز کی نیت کرنا. دل میں نماز کی نیت کرنا ضروری ہے اور زبان سے کرنا افضل ہے, مستحب ہے. اگر کوئی انسان زبان سے نیت نہیں کرتا ہے, دل میں کر لیتا ہے, اگر دل میں کر لیتا ہے زبان سے نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو 5 چیزیں ہو گئی. طہارت, سطر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ. تکبیر کون سی ہے؟ آپ نے نیت کی اور نیت کرنے کے بعد کہا اللہ اکبر, یہ تکبیر تحریمہ ہے. تو یہ 6 چیزیں ہو گئیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب جب تکبیر تحریمہ شروع ہو گئی تو اب نماز میں آپ داخل ہو گئے, نماز میں آپ داخل ہو چکے. یہ 6 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. شرائط نماز میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ان چیزوں پر آپ غور کیجئے اور توجہ دیجئے اور دھیان کیجئے. اور اگر کوئی بات پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں لکھ کر اپنا سوال بھیجئے, ہم ادھر سے جواب بھیج دیں گے. اور دعاؤں میں یاد رکھیے, عمل کرنے کی کوشش کیجئے, نہ چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.